اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ تعالی بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ آپ اللہ تعالی سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ ناظرین، آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بیماریوں میں مبتلا ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، مصیبتیں اور غم ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ اس عمل، اس وظیفے کی برکت سے ان کی تمام پریشانیاں اور مسئلے اللہ حل فرما دے گا۔ ناظرین، اس عمل، اس وظیفے کو آپ ہر لا علاج بیماری سے نجات پانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ بیماریاں کئی قسم کی ہوتی ہیں، کسی کو دمے کی یا بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی ہے، کیلسٹرول کی بیماری ہوتی ہے، اور بھی طرح طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ ہر طرح کی بیماری سے نجات پانے کے لیے، دل کی بیماریوں سے نجات پانے کے لیے، دل کی بند شریانوں کو کھولنے کے لیے بھی آپ اس عمل، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ ہر لا علاج بیماری سے نجات پانے کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے صحت اور تندرستی والی زندگی آپ پائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو کامل صحت یابی عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، آپ نے اس عمل، اس وظیفے کو کس طریقے سے کرنا ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل روحانی اخبار کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو بھی دبا دیں، اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کروں گا، جو وظیفہ شیئر کروں گا، وہ ایک قرآنی آیت پر مشتمل ہے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر مشتمل ہے۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اس کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ جو قرآنی آیت کا وظیفہ شیئر کروں گا وہ قرآنی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو کہ ہر مسلمان کو، بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، سب کو آتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی بفضل خدا اللہ پاک ہمیں بیماریوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بڑے ہی خوبصورت نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ورد کرنا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے ایک گلاس پانی کا لے لینا ہے۔ آپ ایک پانی کی بوتل بھی لے سکتے ہیں، ایک جگ پانی کا بھی لے سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جو چیز آپ کے پاس آسانی سے میسر ہو آپ نے وہ چیز لے لینی ہے، چاہے پانی کا گلاس لے لیں، پانی کا جگ لے لیں، یا پانی کی بوتل لے لیں، یہ چیز آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے۔ اس پر پھر آپ نے 101 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ورد کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اس آیت مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ ہی آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اس طریقے سے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پڑھنا ہے اور ساتھ ان کی ذات اقدس پہ درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کرنا ہے۔ یعنی آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چھوٹے سے چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر آپ درود بھیج رہے ہیں، اور اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے تو آپ نے صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ یعنی آپ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے جب وظیفہ شروع کرنا ہے اپنے پاس پانی کا ایک گلاس رکھ لینا ہے جو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور پورا دن آپ کے پاس ہوگا۔ جب آپ کا ٹائم لگے، جب آپ کا دل چاہے، آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ پانی کو اپنے سامنے رکھ کر آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 100 مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ یہ 2 تسبیحات پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ ناظرین، سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ مبارکہ آپ نے پوری پڑھنی ہے اور 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد آخر میں پھر دوبارہ آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں تو پھر آپ نے پانی کے گلاس پر پھونک مار دینی ہے۔ اب اس پانی کو آپ مریض کو پلاتے رہنا ہے، چاہے آپ کھانے کے ساتھ دیں، دوائی کے ساتھ دیں۔ آپ مریض کے لیے کوئی دودھ چائے وغیرہ میں بھی اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جب بھی مریض کو پانی کی حاجت یا طلب محسوس ہو تب آپ نے اس پانی سے اسے پلا دینا ہے۔ اگر پانی کم پڑ جائے تو آپ نے اس پانی میں دوسرا پانی شامل کر دینا ہے۔ اس عمل کو ناظرین آپ نے روزانہ کرنا ہے، اور 21 دن تک مسلسل آپ نے اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ اگر مریض خود اس عمل کو کر سکتا ہے تو یہ بہت ہی اچھا ہے، تو یہ بہت بہترین کام ہے۔ اگر مریض خود اس عمل کو نہیں کر سکتا تو اس کے دوست، عزیز، رشتہ داروں میں سے یا اس کے اولاد میں سے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، بہو ہو یا کوئی گھر کا کوئی فرد ہو، وہ اس عمل کو اس کے لیے کر سکتا ہے۔ مسلسل 21 دن تک آپ نے یہ پانی پر دم کرنا ہے، اور یہ دم والا پانی مریض کو پلاتے رہنا ہے۔ نمبر 2، آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ بھی ہے کہ دوائی پہ وظیفہ، یعنی کہ جب آپ نے مریض کو میڈیسن کھلانی ہے، دوائی کھلانی ہے، تو دوائی کھلانے سے پہلے صرف 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اول و آخر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دوائی پر پھونک مار دینی ہے۔ پھر آپ نے اس دوائی کو مریض کو کھلا دینا ہے۔ نمبر 3، آپ نے جو عمل کرنا ہے ایک یہ بھی ہے کہ مریض کے پاس بیٹھ کر آپ نے 21 مرتبہ سورہ فاتحہ کو بلند آواز میں پڑھنا ہے تاکہ مریض بھی سورہ فاتحہ سن سکے۔ 21 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ کو مریض کے پاس بیٹھ کر تلاوت کرنا ہے تاکہ مریض خود اس سورہ مبارکہ کو سنے اور اس کے دل کو سکون ملے۔ اول و آخر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پھر اس مریض کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، اس عمل کو ہم نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں ہمیں بھی راضی فرما۔ تجھے تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ یا اللہ اس مریض کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اس مریض سے جو گناہ ہو چکے ہیں یا اللہ انہیں معاف فرما دے، اور اس مریض پر جو سختیاں آئی ہیں انہیں ختم کر دے، انہیں اپنی جناب سے شفاء کاملہ عطا فرما، صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین، آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو ضرور پورا کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو
پورے یقین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ کرنا ہے۔ علماء کرام اور بزرگان دین کا کہنا ہے کہ جسے یقین مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ تو جس بندے کا یقین میرے رب پہ پکا ہوگا، اللہ کریم اس کا یقین ٹوٹنے نہیں دے گا، اور اس کو ہر طرح کی لا علاج بیماری سے انشاءاللہ العزیز نجات ضرور ملے گی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازمی کریں۔ اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے انشاءاللہ آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، آل نوٹیفیکیشن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ پھر کسی نئے وظیفے یا عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔